معاویہ بن وہب کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، فرمایا کہ داخل ہو جاؤ. میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مصلی میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. میں ساتھ میں بیٹھا تھا کہ ان کی نماز ختم ہو جائے. فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول، میں نے سنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ اس طرح مناجات فرما رہے ہیں اور اس طرح دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا کافی لمبی ہے، اور راوی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ انہوں نے دعا کی ہے، لیکن انہوں نے دعا کے کچھ حصے انہوں نے نقل کیا. تو وہ حصے ملاحظہ فرمائیں، اللہم یا من خصنا بالکرامہ، یا رب کہ تو نے ہمیں مخصوص کیا ہے کرامت کے ساتھ، ووعدنا بالشفاعہ، اور ہمیں شفاعت کرنے کی منزلت کا وعدہ کیا ہے، وخصنا بالوصیہ، اور ہمیں مخصوص بنایا کہ ہم ہی وارث رسول، وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں علم ما مضى وما بقی، آئندہ اور گزشتہ کا علم عطا کیا ہے. وجعل افئدة من الناس تهوی الینا، دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا رب، دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ تو نے ان پہ انعام کیا ہے، تو نے ان پہ منت کیا ہے کہ ان کے دلوں میں تم نے ہماری محبت رکھ دی ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا رب کہ تیرے کرم سے، تیرے احسان سے، تیرے برکت سے، تیری نعمت سے، تیری رحمت سے ان کے دلوں میں ہمارے لیے تڑپ ہے، ہمارے لیے محبت ہے. اغفر لی ولاخوانی، یا رب میری مغفرت فرما، ولاخوانی، اور میرے بھائیوں کی مغفرت فرما، وزوار قبر ابی عبداللہ الحسین، اور ان لوگوں کی مغفرت فرما جو میرے جد غریب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر شریف کے زائر ہیں. الذین انفقوا اموالهم واشخصوا ابدانهم رغبتا فی برنا، وہ لوگ جو انہوں نے اپنی مال خرچ کیے اور اپنے بدن کو انہوں نے تکھا دیا ہے اس لیے کہ وہ ہم سے ہماری محبت کرنا چاہتے ہیں، رغبتاً فی برنا، ہماری محبت میں ہم سے نیکی کرنے کی رغبت رکھتے ہیں. ورجاء لما عندک فی صلتنا، اور ان لوگوں کو یہی امید ہے کہ یا رب وہ ہمارے زیارت کو آئیں گے، ہمارے مجلس کو آئیں گے، ہمارے فضائل سنیں گے، ہمارے لیے گریہ کریں گے تو ان کے گناہ بخش دے گا، تو ان پہ احسان کرے گا، تو ان پہ نعمت نازل فرمائے گا. وسرورا ادخلوه علی نبیک، ان کا نیت یہ ہے کہ ہم جائیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے دور سے یا قریب سے، اور ان کے لیے روئیں گے، ان کے لیے ماتم کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم ہلکا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے ہم سے. وَإِجَابَةً مِّنْهُمْ لِأَمْرِنَا، ان کی نیت یہی ہے کہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، مولا امام باقر علیہ السلام نے یہ حکم دیا، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ زاری، ان کا یہی عقیدہ ہے. یہ ماتم، یہ گریہ، یہ زاری، یہ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی سنت ہے. ان کا یہی عقیدہ ہے کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ حکم ہے، مولا امام حسن علیہ السلام کا حکم ہے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ حکم ہے. وَغَيْظًا أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ عَدُوِّنَا، اور ان کا نیت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو اس سے وہ ان کو غضب آ جاتا ہے، وہ غصے آ جاتا ہے، وہ اذیت ہو جاتے ہیں، تو ہماری محبت میں اور ہماری دشمنوں کی دشمنی میں وہ آ کے ہمارے مجلس میں آتے ہیں، ہماری زیارت کرتے ہیں، میرے دادا امام حسین علیہ السلام کے قبر میں آتے ہیں. فَأَكْفَاهُمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ، اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا، ان کو رضوان کس کو بولتے ہیں؟ رضا، اللہ کی رضا کو بھی رضوان بولتے ہیں، جنت کو بھی رضا بولتے ہیں. اللہ ہماری طرف سے ان کو تو جنت انعام میں عطا فرما. بہت ساری دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام علیہ السلام وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا، اے اللہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پہ نظر رحمت فرما، ان لوگوں پہ رحمت نازل فرما جن کی آنکھیں ہمارے لیے ہماری محبت میں آنسو بہاتی ہیں. وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزَعَتْ لَنَا وَاحْتَرَقَتْ لَنَا، اور اے اللہ ان دلوں کو جو ہمارے محبت میں وہ بے تاب ہو گئے، تڑپ گئے اور جزا کیا، انہوں نے اپنی آرامش کھو دی، واحترقت، اور جل گئے ہماری محبت میں، ہمارے مصائب سن کر وہ بے تاب ہو گئے اور جل گئے، ان پہ تو رحمت نازل فرما. وارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے اللہ بہت سارے ہمارے شیعہ ہیں جب ہمارے مصائب پڑے جاتے ہیں وہ چیخ مارتے ہیں، وہ صرف روتے نہیں ہیں، وہ زور سے چیخ مارتے ہیں، اپنے دل سے، اپنے جگر سے، اپنے کلیجے سے درد کے ساتھ چیخ مارتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین، کہتے ہیں یا علی اکبر، کہتے ہیں یا عباس، اے ان لوگوں پہ اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما. اللہم انی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس، اے اللہ میں ان بدنوں کو، میں اپنے جد کے
عزاداروں کے بدنوں کو، ان کے ابدان کو، ان کے اجسام کو امانت تیرے پاس رکھتا ہوں۔ اے اللہ یہ میری امانت ہے تیرے پاس۔ وَتِلْكَ الْأَنفُسِ، اور ان کی جانوں کو، ایک تو انسان کی جان ہے، انسان کا نفس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انسان کا بدن ہے، میں ان کے بدن کو اور ان کی جان کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ حَتَّى تُوَافِيهَمْ مِنَ الْحَوْضِ وَالْعَطَشِ، اور ان کو میرے حوالے کرنا، یا رب میرے حوالے کرنا حوض کوثر پر، تاکہ میں ان کو سیراب کروں، یہ میرے امانت ہے تیرے پاس۔ فَمَا زَالَ يَدْعُو وَهُوَ سَاجِدٌ بِهَذَا الدُّعَاء، میں نے دیکھا کہ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے میں، اور اسی طرح وہ دعا کرتے جاتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں عزاداروں کے لیے، زوار کے لیے، ماتمیوں کے لیے۔ فلما انصرف قلت جعلت فداك لولا ان هذا الدعاء الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عز وجل لظننت ان النار لا تطعم منه شيئا ابدا۔ میں نے کہا کہ اے میرے مولا، یہ آپ کی جو دعا ہے، اگر یہ آپ کسی کافر کے لیے بھی کرتے ہیں نا، کسی مشرک کے لیے، تو میرا عقیدہ یہی کہ اس کافر کو تو کبھی جہنم کی آگ بھی نہ لگے۔ اگر آپ کافر کے لیے بھی کرتے ہوئے کیے ہوتے، آپ تو یہ تو مومنین کے لیے آپ نے کیا، تو ان کو کیسے جہنم کی آگ لگ سکتی ہے؟ واللہ لقد تمنیت انی كنت زرته ولم احج، میں اب تو میری تمنا یہ ہے کہ یا رب میں حج کے بجائے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جاتا، میری یہ تمنا ہے۔ قال ما اقربك منه فما الذي يمنعك من زيارته، میں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا قبر شریف آپ کے سے تو بہت قریب ہے، آپ کیوں ان کے قبر پہ زیارت کے لیے زیادہ نہیں جاتے؟ یا معاویہ ولم تدع ذلك قلت لماذا یا معاویہ لما تدع ذلك قلت جعلت فداك لم ادري ان الامر يبلغ هذا كله یا معاویہ من يدعو لزواره من في السماء اكثر ممن يدعو لهم في الارض۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیوں ان کی زیارت پہ نہیں جاتے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی اس کی فضیلت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے زوار کے لیے جو لوگ دعا کرتے ہیں آسمانوں میں بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں جو ان کے دعا کرنے والے ہیں زمین پر۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں نے کل آپ کی خدمت میں دکھا دیا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ماتم کرتے ہوئے کیسے انہوں نے اپنے سر شریف سے خون بہایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا سناتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اپنے سر شریف سے خون بہایا تھا، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام۔ ویسے ہمیں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جائز ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے نہیں وارد ہو۔ تڑپنا، جزا کرنا بذات خود یہ مستحب ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ بے قرار ہو جانا امام علیہ السلام کے غم میں یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے۔ اب کوئی شخص اگر کہتا ہے یہ حرام، یہ اس پہ واجب ہے کہ دلیل لا دے کہ تو کیوں کہتا ہے یہ حرام، تو ہمیں دلیل دکھانا۔ حلیت کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جزا کا عنوان، جزا کا وصف بے قرار تڑپ جانا، میں غم میں تڑپ رہا ہوں، میں غم میں تڑپ رہا ہوں نا، میں سر پہ مارتا ہوں، سینہ زنی کرتا ہوں، تو اسی طرح جیسے سینہ زنی جائز ہے، سر پہ مارنا جائز ہے، اسی طرح میں نے اپنے سر سے زور سے مارا، خون جاری کیا، یہ مٹکا مارا ہے سر پہ، یا گلاس مارا ہے، یا چھری ماری، یا سر سے خون جاری کیا، ٹھیک ہے نا۔ غم میں بے قراری میں نوحے سن کے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔